بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے، 23 آیات تک ہم کر چکے ہیں۔ میں پیچھے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوبارہ بتاؤں گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پیچھے بات کیا ہوئی ہے، اس کو آگے سے لنک کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دیا جا رہا ہے اور مکہ کی بستی کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جا کے دعوت تبلیغ کرو۔ حق ان لوگوں پہ حالانکہ واضح ہو چکا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن تمہارا کام ہے ان کو تبلیغ کرتے رہنا۔ یہ اپنی خواہش نفس کے قیدی بنے ہوئے ہیں، لیکن تم ان کو بتاؤ، ہو سکتا کوئی ایک ایمان لے آئے، تو جو ایک بھی ایمان لے آئے اس کو بتاؤ کہ تمہارے لیے مغفرت ہے اور اجر کریم ہے اللہ کے پاس۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایمان لانے پر بھی اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بستی کی مثال دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو تم اس کی طرف آئے ہو، ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں میں نے 2 نبیوں کو بھیجا تھا، پھر بھی وہ لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانے۔ تو ان کا قصہ آگے چلتا ہے کہ 2 نبی ایک علاقے میں حضرت موسیٰ اور ہارون کو مصر میں بھیجا جاتا ہے، تو لوگ ان کی بات نہیں سنتے۔ تو محل میں سے ایک فرعون کی وزراء میں سے ایک شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اور وہ آ کے ان کی تصدیق کرتا ہے کہ اے لوگو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ جو تم لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، اور وہ رحمان یعنی اللہ اگر ارادہ کر لے مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی، تو یہ معبود کسی کام نہیں آ سکتے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، آگے ہے انی اذا لفی ضلال مبین۔ یقیناً اگر میں ایسا کروں، یعنی اس ساری بات کے باوجود، یعنی حق میرے پہ واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی میں ان معبودوں پہ مان لیا تو میں تو کھلی گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شبہ میں تو ایمان لے آیا اس پر جو تمہارا رب ہے، اور تم بھی میری بات مانو۔ یعنی پہلے تو وہ بار بار میرا رب کہہ کے بات کر رہا ہے، یہاں پر تم سب کا رب کی بات کر رہا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کتنے نرم انداز سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ 2 رسول وہاں کھڑے ہیں، لیکن وہ صاحب کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو۔ ہمارے ہاں ایسا موقع ہو تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تمہاری کیوں بات سنیں، ان کی بات کیوں نہ سنیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے اپنے طور پر جس حد تک وہ کر سکتا ہے دوسروں تک حق بات پہنچانا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ پیغام صرف علماء کی ذمہ داری ہے، وہ زیادہ علم والے ہیں۔ اللہ یہاں یہ سکھا رہا ہے کہ آپ کے سامنے 2 رسول کھڑے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور یہاں سمجھ آتا ہے کہ وہ رسولوں کی بات اس لیے نہیں سن رہے کہ وہ انہیں اپنے ہی جیسا انسان سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں مان رہے کہ آپ تو ہماری ہی طرح کے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے دیکھو یہ نبیوں کا انکار کر رہے، تو ایک عام انسان ہونے کے ناطے میں تمہیں بتاؤں کہ یہ سچے ہیں، میں بھی تو مان گیا ہوں، تم بھی مان جاؤ۔ اللہ کو مان لو، اسی نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ رسولوں سے ریلیٹ نہیں کر رہے اس بات کو، تو مجھ سے ریلیٹ کر لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا ایک انفلوئنس کا دائرہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت عالم ہوتا ہے لیکن ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ کوئی بڑی بااثر پرسنالٹی ہوتی ہے، ہم ان کی بات بھی نہیں مانتے، لیکن وہی بات سمپل سی آپ کا اپنا ہی کوئی بہن، بھائی، کزن، آپ کا عزیز جس کی بات کو آپ مانتے ہیں سن لیں تو آپ اس کی بات پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہے ان رسولوں کی بات نہ مانو، میں تو تم اپنوں میں سے ہی ہوں، تم میں سے ہی ہوں، تو تم لوگ میری بات مان لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو تم اس بات پر ایمان لے آؤ۔ اس کے فوراً بعد اگلی آیت ہے قیل ادخل الجنہ، سو اسے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہاں سین کو فاسٹ فارورڈ کیا گیا ہے اور اس آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شہید کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بہت محبت سے اپنی قوم سے بات کی، اس سب کے باوجود کہ وہ اتنے پاگل ہو چکے تھے۔ رسولوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، یعنی وہ رسول جو کتاب جن کو دی جاتی ہے ان کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام کرنی ہوتی ہے اپنی قوم پر۔ انبیاء کا قتل ہو جاتا ہے تو یہاں چونکہ رسول کھڑے ہیں تو ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، لیکن اس شخص ان کی نبیوں پہ تو ان کی بات نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکے وہ انبیاء کو، تو انہوں نے اس بندے کو شہید کر دیا اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یعنی حق بات کہنا آسان نہیں ہے۔ آپ کے اپنے سوشل سرکل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت غلط کام کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حرام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں،
تو جب آپ سچ بات کریں گے تو وہ فوراً آپ کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں، آپ کو تھریٹ بھی کر سکتے ہیں، تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی محفل میں کسی شخص کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوں تو آپ کو یاد آتا ہے اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ یعنی یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پر کہ اس کے خلاف کوئی بات سنے تو کہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اٹھ کر ایسا کہہ دیں تو آپ کو وہاں دوسری دفعہ انوائٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جب آپ وہاں سے جائیں گے تو اگلی باری آپ کی ہوگی، یعنی لوگ آپ کے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ اس ماحول میں کسی کی بات ٹھیک کرنا جس کی کام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بس خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں ان سب سے کیا بحث کروں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بس چپ رہتے ہیں کہ چلو بس ٹھیک ہے، میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ اس پر قرآن کہتا ہے تم میں ایسے بھی ہیں جو باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں میں تو نہیں بولا، میں تو صرف سن رہا تھا۔ اور اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والے سب کو جانتا ہے۔ یعنی بات کرنے والے ظالم تھے اور بیٹھ کر بات سننے والے بھی ظالم۔ تو جب جنت میں اسے ڈالا جا رہا ہے تو اسے یہاں پہ اپنی قوم کی فکر ہے۔ وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، وہ جان لیں کہ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کس چیز کی بدولت مغفرت فرما دی میرے رب نے اور شامل فرما دیا مجھے باعزت لوگوں میں۔ بما غفر علی یعنی وہ کہہ رہا ہے تعجب سے کہ میرے تو اتنے گناہ تھے لیکن اس رب نے مجھے معاف کر دیا، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ یعنی وہاں بیٹھے بھی اسے اپنی قوم سے محبت ہے، فکر ہے اپنی قوم کی۔